السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بیت اللہ شریف ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ ایک بار میں بیت اللہ کا دیدار کروں، ایک بار روضہ مبارک پر حاضری دوں۔ کوئی آدمی کتنا بھی نکما ہے، ناکارہ ہے، ساری زندگی مسجد میں نہیں آیا، ساری زندگی شراب پیتے گزر گئی، لیکن پھر بھی اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک بار تو میں مدینہ شریف جاؤں اور بیت اللہ شریف کا طواف کروں، مقام ابراہیم پر جا کر نماز پڑھوں اور حجر اسود کا بوسہ کروں۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت تھا، لوگ حج کرنے جاتے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، روتے ہوئے جاتے تھے، معافی مانگتے ہوئے جاتے تھے، توبہ کرتے ہوئے جاتے تھے، اور کوئی ان کے اندر کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا۔ لیکن آج ایسا دور آ گیا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے اس زمانے پر، اس دور پر، کہ لوگوں نے حج کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ابھی جو صاحب جا رہے ہیں حج کرنے، ان کی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ان کو اس طرح جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیا ضرورت ہے ان کو اس طرح جانے کی کہ سارا گاؤں ان کے پیچھے ہے، سارا گاؤں۔ پہلے لوگ جاتے تھے تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، رو دھو کر لوگ کیسا کیسا جاتے تھے وہ ان کو ہی پتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا گاؤں انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، گاؤں جمع کر لیا، اچھی بات ہے۔ جو ان کی سب سے موٹی غلطی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اونٹ پر بٹھایا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی گھر میں سے کسی کار میں بیٹھتے اور اپنی خاموشی سے چلے جاتے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ تو ہمارے حج کو قبول فرما، جانے کو قبول فرما، اللہ جو ہے وہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، اس طرح جانا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ صاحب اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے ان کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو ایک عورت ہوتی ہے، بالغ ہونے سے لے کر موت تک اس کے لیے پردہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ تو پہلی بات تو اس میں بے پردگی ہو رہی ہے، اور جس عبادت کو بے پردہ ہو کر کیا جائے وہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اور جس عبادت میں ریا ہے، اللہ جانتا ہے ریا ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس طرح دیکھا جا رہا ہے، جس طرح لوگ جا رہے ہیں سارے ان کو چھوڑنے، اور جس طرح ان کے پیچھے ایک جم غفیر، ایک مجمع ہے ایک بڑا، تو لگتا نہیں ہے کہ دکھلاوا نہ ہو، ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کے اندر ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ لیکن مجھے یہاں پر دو غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک غلطی بے پردگی کی، یہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہ اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس خاتون کو اگر بیٹھنا ہی ہے تو پردے میں بیٹھنا چاہیے تھا، برقعے میں بیٹھنا چاہیے تھا، حالانکہ ان کے پاس کوئی برقعہ بھی نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس اونٹ کو یہاں طرف پکڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ ان کو اور خاتون کو لگ رہے ہیں۔ یہ پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس اونٹ کے سامنے آپ دیکھو کہ ویڈیو کے آخر میں کہ اونٹ کے سامنے ڈیجا چل رہا ہے، ڈیجا۔ بتاؤ، جو خاموشی سے جانے کا ایک طریقہ ہے، جو ایک عبادت ہے، ایک حج ایک ایسی عبادت ہے جو خاموشی سے کی جاتی ہے، وہ اس میں ڈیجا، سامنے ڈیجا چل رہا ہے، پیچھے اتنا جو ہے ایک جم غفیر ایک مجمع آ رہا ہے۔ پہلی بات تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسری بات اس میں جو بے پردگی ہو رہی ہے، اور تیسری بات جو ڈیجا رکھا ہوا ہے۔ مطلب حج ایک عبادت ہے، اس عبادت میں ڈیجے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیجے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ رحم کرے، نہ ان کو اونٹ پر بیٹھنے کی ضرورت تھی، نہ خاموشی کے ساتھ چلے جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اب لوگ ایسے ایسے کمنٹس کر رہے ہیں ان کے بارے میں، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کہ لوگ پتہ نہیں ایسے عجیب عجیب باتیں بول رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ لوگ اتنی ایسی ایسی باتیں بول رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہ اس کام کا اثر کیا پڑے گا پوری قوم پر، پورے اسلام پر، اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ایسا تو نہ ہو کہ میرے اس کام کو کرنے کی وجہ سے اسلام بدنام ہونے لگے، کیونکہ آپ ایک گاؤں میں بیٹھ کر ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہو، آپ ایسا سوچ رہے ہو چھوٹا سا کام ہے، لیکن جب یہی کام آپ کا منظر عام پر جائے گا، پوری دنیا دیکھے گی، تو پوری دنیا کیا بولے گی آپ کے بارے میں؟ تو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پر ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اپنی بیوی کو اونٹ پر بٹھانے کی، اکیلے بیٹھ جاتے تو بہت اچھا تھا۔ اسی طرح گھر میں سے خاموشی سے کار میں چلے جاتے، جس طرح سب لوگ جا رہے ہیں اس طرح، کیونکہ آپ نے ایسی شروعات کر دی ہے۔ آج آپ اونٹ پر بیٹھے ہو، اب کوئی کل کو پھر سے اونٹ پر بیٹھے گا، دیکھو آپ، پھر لوگ ہاتھی پر بیٹھیں گے، لوگ گھوڑے پر بیٹھیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا پتہ نہیں کس چیز پر لوگ بیٹھیں گے۔ تو اس چیز کو یہیں پر روک دیا جائے، اور جتنے بھی حجاج کرام ہیں ان تمام لوگوں سے عازمین حج سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں۔ جائیں تو خاموشی سے جائیں، آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے جائیں، دعا کرتے ہوئے جائیں، لوگوں سے معافی مانگ کر جائیں، کسی کا حق اگر آپ کے اوپر ہے تو اس حق کو ادا کر کر جائیں، بیٹوں کا حق ادا کر کے جائیں، اس طرح جائیں جس طرح جانے کا ایک حق ہوتا ہے، جس طرح جانے کا ایک طریقہ ہے اس طرح سے جائیں۔ اور جتنے بھی ایسے جانے والے لوگ ہیں جن کا دل کر رہا ہے ہم بھی اونٹوں پر جائیں، گھوڑے پر جائیں، ہاتھی پر جائیں بیٹھ کر، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے جو قریبی علماء ہیں، جو معتبر عالم دین، ان سے بات کریں، ان سے مشورہ لے کر یہ کام کریں، بغیر مشورے کے ایسا کوئی کام نہ کریں۔ یہاں پر کتنی بے پردگی ہو رہی ہے،
تو جتنی بے پردگی یہاں پر ہو رہی ہے اس تمام کا زوال ان پر پڑے گا، ظاہر سی بات ہے ان پر زوال پڑے گا۔ تو ایسا کوئی بھی کام نہ کرے کہ جس کا عذاب پڑے، بلکہ ایسا کام کرے جس کا ثواب بھی ملتا رہے۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ایسی تمام بیکار کی باتوں سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔